لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی کے لیے
آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے۔ بہت سارے احباب اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق قربانی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ اور یقیناً ہر عمل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہو اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، قابل غور اور توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے 30,000 40,000 50,000 کا بکرا خرید کر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا بیل خرید کر اللہ کی راہ میں ہم نے انہیں ذبح کر ڈالا ہے، قربان کر دیا، خون بہا دیا۔ لیکن ان جانوروں کی قربانی کے بعد، ان جانوروں کا خون بہا دینے کے بعد، ان جانوروں کی بوٹیاں بنا کے کھا کے اور کھلا دینے کے بعد ہم نے ان جانوروں کی قربانی سے کیا سبق سیکھا ہے، کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ کیا ہم نے اس قربانی کو جو قربان کیا، کیا کہیں یہ قربانی روٹین میں تو نہیں، ایک عادت میں تو نہیں کہ ایک روٹین سمجھ کے، عادت سمجھ کے ہم نے جانور کا خون بہا دیا ہے بس؟ جبکہ حقیقت بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں پلنے والی موجود نفرتوں، موجود کدورتوں اور موجود حسد اور بغض اور غیبتوں کو بھی ہم نے ذبح کیا یا نہیں کیا؟ یہ اصل قربانی کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے ان جانوروں کا خون بہا دینے کے بعد اپنے دل کے اندر پہلے سے موجود نفرت، پہلے سے موجود کدورت، پہلے سے موجود حسد، پہلے سے موجود غیبت، اگر یہ ساری چیزیں موجود تھی جانور کی قربانی کے بعد بھی
اگر یہ چیزیں موجود نہیں پھر ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ قربانی اللہ نے قبول کی یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاکھوں روپے، بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ کروڑوں روپے لگا کر بھی اگر ہم نے اس قربانی کے اصل مقصد کو، اگر فلسفہ کو نہ پا سکے تو پھر میرے بھائیوں ان قربانیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ ان جانوروں کی قربانیوں کی مقبولیت صرف ایک چیز میں مضمر ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایسی چیز جس پر نہ انسان کا روپیہ لگے، نہ پیسہ لگے، نہ ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑے، نہ لاکھوں روپے لگانے پڑے، بلکہ ان جانوروں کی قربانی کی مقبولیت ایک ایسی چیز کے ساتھ مشروط ہے جس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور وہ کیا ہے؟ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ نفرتوں کو ذبح کرنا ہے، جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ انعام کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ حسد کو ختم کرنے کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت کی قربانی کرنا مقصود ہے، غیبت کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ غیبت، یہ غرور، یہ نفرت، یہ حسد، یہ بغض ایک قربانی کرنے والے انسان کے دل میں موجود رہی، پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہماری یہ قربانی قبول نہیں کی۔ یاد رکھیے، جانور کی قربانی سے پہلے بننے والی نفرتوں کی قربانی مطلوب ہے۔ اگر ہم ان نفرتوں کو، ان قدورتوں کو، ان حسد کو، ان غیبت، شکو، گنوں کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم یہ قربانیاں ہماری اللہ قبول کرے گا۔ اگر ان میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، کہیں ہمارے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑ روپے کہیں ضائع بنیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الاثنین، تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا جنت کے دروازوں کو ہفتے کے 2 دنوں میں کھولا جاتا ہے، پیر کے دن کھولا جاتا ہے، اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ ساری انسانیت کی بخشش ہو جاتی ہے، ساری کائنات کے مخلوق کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر انسان کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنے رحمت سے انسانیت کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا لا یشرک باللہ شیئا، سوائے مشرک کے جس نے اللہ کی ذات میں، جس نے اللہ کی صفات میں، جس نے اللہ کے اسماء میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اس کی تو بخشش ناممکن ہے۔ لیکن مشرک کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہگار کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، یہ بد نصیب ایسا انسان جس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک دوسرا بھی بدبخت ایسا انسان، ایک دوسرا بھی ایسا بد نصیب انسان
کہ سارے گناہوں، سارے انسانیت کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، مگر اس انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا نفرت پائی گئی، کدورت پائی گئی، حسد پایا گیا، بغض پایا گیا، دوسرے کے متعلق دشمنی اللہ اکبر بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے اور کیا اعلان کیا جاتا ہے، بات بڑی توجہ طلب ہے، اگرچہ تلخی بات میں ضرور ہوگی، لیکن مسلمان کے سامنے جب پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے، پیارے پیغمبر کی حدیث کیا جانے کے بعد مسلمان کا یہ حق بنتا ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کیا جانے کے بعد مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اپنی نفرتوں کو ختم کر دیا جائے، اپنی قدرتوں کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی، فرمایا فَيُقَالُ أَنذِرُوا هَٰذِهِ، فرشتوں سے اللہ اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں، ان دو بندوں کو مہلت دے دیجئے کہ اس کا اس کے متعلق، اس کے متعلق دل کے اندر نفرت بھی موجود، دل کے اندر کدورت بھی موجود، دل کے اندر بغض بھی موجود، دل کے اندر حسد بھی موجود ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انذروا هذین حتی یصطلحا، فرمائیں دونوں کو مہلت دے دیجئے۔ اللہ کتنی مہلت دیں، کتنا ان کو پیریڈ دیا جائے، کتنا وقت دیا جائے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حتی یصطلحا، حتی کہ یہ دونوں آپس میں جب تک کہ بغیر نہ ہو جائیں، جب تک کہ اللہ اکبر اپنے سینے کو دوسرے ساتھی کے ساتھ ملا نہ دیں، جب تک کہ وہ بغیر ہو کے گلے نہ مل جائیں، مصافحہ نہ ہو جائے، معانقہ نہ ہو جائے، آپس میں اپنی قدورتوں کو جو انہوں نے پارا ہوا تھا ختم نہ کر دیا جائے۔ یہ 3 دفعہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے آدمی کی کوئی بخشش نہیں جو مشرک ہو، اور مشرک کے ساتھ اس آدمی کی بھی کوئی بخشش نہیں، اس آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی قربانی قبول۔ جو قربان تو کر دیتا ہے لیکن نفرتوں کی قربانی نہیں کرتا، جو جانوروں کا خون بہا دیتا ہے لیکن قدرتوں کی قربانی نہیں دیتا، جو جانوروں کا خون تو بہا دیتا ہے لیکن پلنے والی موجود دلوں کے اندر نفرت کو وہ جگہ دیے رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تک کہ ان چیزوں کی قربانی نہیں دے گا اللہ اس وقت تک قربانی کرنے والے کے اس عمل کو قربان فرمایا قبول نہیں کرے گا، عمل قبول نہیں۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی اور حدیث، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑا پیارا پیغام ہے، اللہ کی قسم بڑا پیارا پیغام ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے ہم سب کے لیے اگر اللہ کرے سمجھ آیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، کیا؟ ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی بھی مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ
سکے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اگر وہ مسلمان ہو اس کے لیے جائز نہیں, اگر وہ مومن ہو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہو اس کے لیے جائز نہیں. جو مسلمان نہیں ہماری اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں, جو مومن ایماندار نہیں ہماری اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں. ہم تو انہی کو بات کیا کرتے ہیں, انہی کو قرآن و سنت کا پیغام دیا کرتے ہیں جو اللہ کو بھی ماننے والا اور محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت پہ ایمان رکھنے والا ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا. راستے میں چلتے ہوئے ایک ادھر سے آ رہا ایک ادھر سے آ رہا, راستے میں آتے ہوئے دونوں کی ملاقات تو ہوتی ہے لیکن ملاقات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فیعرض ھذا ویعرض ھذا. وہ اس کو دیکھ کے چہرہ ادھر موڑ لیتا ہے, وہ اس کو دیکھ کے چہرہ ایک طرف کر لیتا ہے. لیکن آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. ان دونوں میں بہترین اللہ کے نزدیک وہ انسان ہوگا, اللہ کے نزدیک اچھا اور نیک اللہ کے نزدیک وہ مرد ہوگا. وہ تو نفرت کرتا ہے لیکن یہ نفرت نکال کے اور اس کے دروازے پہ دستک دے کے بلا کے جا کے اپنے سلوک کا ارادہ پیش کر کے مصافحہ بھی کرتا ہے, معانقہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا یہ بہترین انسان جو سلام کرنے میں پہل کر دے, اللہ نے اس کو بہترین قرار دیا اور محمد رسول اللہ کی زبان نبوت سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اور ایک دوسری روایت جو سنن نبی داؤد کی ہے, امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. ایک دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فمن ہاجر فوق ثلاث. جو بندہ 3 دن سے زیادہ اپنے دل میں کسی کے متعلق نفرت رکھ کے مر جائے, 3 دن سے زیادہ اپنے دل میں کدورت رکھ کے مر جائے, 3 دن سے زیادہ اپنے دل کے اندر اختلاف رکھ کے مر جائے, فمات دخل النار. اگر اسی حالت میں مر گیا اس کی جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, جہنم میں جائے گا, جہنمی. معلوم یہ ہوا 3 دن گزر جانے کے بعد جو کا تو ہی رہ جاتا ہے, اسی حالت میں موت آ جاتی ہے, جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. ایک اور حدیث سنن نبی داؤد کی, امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان فرماتا ہے, کہتے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی. کیا فرمایا؟ یقول, آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کیا؟ من ہاجر اخاہ سنتاً, کوئی بندہ بھی اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک اختلاف رکھے گا, 1 سال تک اپنے دل کے اندر کدورتوں نفرتوں کو پالتا رہے گا, اختلاف کو تو دیتا رہے گا, جو کا تو رہ جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَهُوَ كَالصَّدْقِ دَمِهِ. 1 سال نفرت پالنے کے بعد, 1 سال تک اختلاف رکھنے کے بعد اگر وہ بندہ مر گیا, یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک مسلمان کی جان لے کے مسلمان کو قتل کر دیا ہے. یہ خون بہانے کے برابر جتنا اس کو گناہ ملے گا. میرے بھائیوں, قربانی خرید کے, خون بہا کے, بوٹیاں بنا کے, تقسیم کر کے, کھا کے
یہ آسان عمل ہے، لیکن یاد رکھیے ان اعمال کو کرنے کے بعد ان اعمال کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناؤں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی، آپ صحابہ میں موجود، آپ تشریف فرمائیں، آپ علیہ السلام، بڑی پیاری حدیث، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا؟ فرمایا یطلع علیکم الآن، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ اے میرے صحابہ، ابھی جو ہماری محفل میں آئے گا، ہماری مجلس میں آئے گا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے آنے والا شخص جنتی ہے۔ سبحان اللہ، آنے والا شخص جنتی ہے۔ میں اللہ نے آنے والے شخص پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہر آنے والے پہ ہماری نگاہ پڑتی تھی، لیکن جب صحابہ موجود تھے اس دوران کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک نوجوان نمودار ہوا، انصار صحابی ہے، انصار قبیلے سے اس کا تعلق ہے، نام آنے والے کا حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جوانی کے عالم میں ہیں، عالم شباب میں ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کیفیت کیا ہے؟ داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے، اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں جوتے کو پکڑا ہوا۔ ان دو کیفیتوں کے ساتھ پیارے پیغمبر کے مجلس میں آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرا دن آیا، آپ نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ ابھی جو آئے گا اللہ نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پھر جب ہم نے دیکھا تو وہی حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تیسرا دن جب آیا، وہی کیفیت، وہی مجلس، وہی صحابہ، وہی لوگ، اور وہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ابھی جو آئے گا اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ لمبی حدیث اختصار کے ساتھ 3 دن متواتر نبوت کی زبان سے جنتی ہونے کا اعلان ہوتا رہا۔ بالآخر ایک صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عمل کو چیک کرنے کے لیے 3 راتیں ان کے گھر گزاری، 3 راتیں ان کے گھر میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ مختصر کر رہا ہوں حدیث کو۔ 3 راتیں گزارنے کے بعد جب گھر سے واپس جانے لگے، کہتے ہیں کوئی ایسا انوکھا عمل تو میں نے نہیں دیکھا کہ جو وہ کرتا ہو اور ہم نہ کرتے ہوں۔ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ساتھ بھی پڑھتا ہے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں تو روزے ساتھ بھی رکھتا ہے، جہاد ہم بھی کرتے ہیں تو جہاد ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن زبان نبوت سے جو جنتی ہونے کا اعلان ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا خوبی ہے، کیا اس کے اندر وہ ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ وہ خوبی تلاش کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے 3 دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزار ڈالی، لیکن کوئی انوکھا اور الگ تھلگ عمل ان کو دکھائی نہ دیا۔ پھر آخر جب واپس پلٹنے لگے تو کہنے لگے قریب تھا کہ میں اس بات کو حقیر سمجھ کے کہتا کہ پتہ نہیں آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو پوچھا عبداللہ خیریت تو تھی؟ آپ نے پہلی رات بھی گزاری، دوسری بھی گزار دی، تیسری بھی گزار دی، خیریت تو تھی، کس لیے آپ کا آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بول پڑے، کہنے لگے سعد آیا اس لیے تھا آپ کے آنے سے پہلے 3 دن متواتر نبوت کی زبان سے اعلان ہوتا رہا جو ابھی آئے گا جنتی ہے، جو ابھی آئے گا جنتی ہے۔ تیسرا دن آیا تو آپ نے فرمایا جو ابھی آئے گا جنتی ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے سامنے نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں، روزے تو آپ بھی رکھتے ہیں، زکاتیں تو آپ بھی دیتے ہیں، جہاد تو آپ بھی کرتے ہیں، یہ سارے عمل آپ سر انجام دیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہتا تھا وہ کون سا کام ہے جو حضرت سعد کرتا ہے اور ہم نہیں کر پاتے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔
یہ چیک کرنا چاہتا تھا. آئیے سنیے سنیے حضرت سعد نے کیا جواب دیا. قربان جاؤں یہ وہ سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ سعد فوت ہوئے ان کی وفات کے موقع پہ اہتز عرش الرحمن کہ ان کی وفات کے ہوتے ہوئے اللہ کا عرش کانپ پڑا. اللہ کے عرش میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی. کون یہ سعد ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی زندہ ہیں, نبوت کی زبان سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. یہ کون سعد ہیں؟ یہ وہ سعد ہیں کہ جب یہ فوت ہوئے ان کے نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور ان کا نماز جنازہ ادا کیا. فرمایا یہ وہ حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا جو ابھی آئے گا جنتی ہے, جو ابھی آئے گا جنتی ہے, جو ابھی آئے گا جنتی ہے. لیکن یہ اعلان کیوں کیا گیا جبکہ باقی صحابہ بھی تو جنتی تھے؟ باقیوں کے متعلق بھی تو کہہ دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن وہ کون سی خاص خوبی تھی, وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے تمام صحابوں سے ہٹ کے یہ سٹیٹس ان کو دیا جا رہا ہے, یہ مقام ان کو ملا ہے, یہ مرتبہ ان کو ملا ہے کہ الآن انہو راجل من اہل الجنہ, جو ابھی آئے گا اللہ نے فرمایا فرما دیجئے صحابہ کو یہ جنتی ہے. وہ عمل کیا تھا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں عبداللہ میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں, صرف اتنا میں عمل ضرور کرتا ہوں جب میں رات کو سونے لگتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام تر ساتھیوں کے متعلق اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے متعلق نفرت نہیں ہوتی, میرے دل میں کسی کے متعلق کدورت نہیں ہوتی, میرے دل میں کسی کے متعلق غیر و غضب غصہ نہیں ہوتا, اور میرے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی جو ہے حسد نہیں ہوتا, کوئی کینہ نہیں ہوتا, کوئی بغض نہیں ہوتا, کوئی حسد نہیں ہوتا. اور اس کے بعد فرمایا اگر اللہ کسی کو نعمت عطا فرما دے اس کی نعمت کو دیکھ کے میں خوش تو ضرور ہوتا ہوں, لیکن نعمت کو دیکھ کے تو میں حسد نہیں کیا کرتا. بس میری یہ خوبیاں ہیں جو میں سر انجام دیا کرتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام تر ساتھیوں کے متعلق صاف کر کے سو جاؤں گا. اگر کسی نے مجھے کوئی دکھ پہنچایا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو معاف کر کے سو جاؤں گا, چاہے وہ میرا رشتہ دار ہے, چاہے وہ میرا برادری کا ہے, چاہے وہ میرا غیر برادری کا ہے, چاہے وہ کسی باشد کوئی بھی ہے. اگر مجھے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرا حق مارا ہے, میرے ساتھ ظلم کیا ہے, لیکن رات ابھی نہیں ہوگی, رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹنے کے بعد اپنے دل کو صاف کر کے سو جایا کرتا ہوں. ہے ہمارے اندر یہ جرأت, ہے ہمارے اندر یہ پاور, ہے ہمارے اندر یہ قوت کہ ہم ان جانوروں کی بوٹیاں تو بنا ڈالیں لیکن پلنے والی نفرتوں کو ہم بڑھاتے رہیں, نفرتیں بڑھتی رہیں, کدورتیں بڑھتی رہیں, حسد بڑھتے رہیں, بغض بڑھتے رہیں. یاد رکھیے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ناراضگی رکھتا ہے قربانی قبول نہیں, 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ناراضگی رکھتا ہے یعنی نماز قبول نہیں, اور اس کے بعد روزہ قبول نہیں. تمام تر عبادات جو ہیں وہ مقبول اور منظور نہیں ہوتے. ان اعمال کی مقبولیت جو ہے ایک ہی چیز کے ساتھ مشروط ہے, اور وہ کیا ہے؟ اختلاف کو مٹانا ہوگا, جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا, کدورتوں کی قربانیاں دینی ہوں گی, نفرتوں کو ذبح کرنا ہوگا, انعام کی قربانی دینی ہوگی. جو میں یہ جذبے ہمارے دلوں کے اندر بس چکے اور رکھ چکے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے ہماری قربانیاں قبول, ہمارے یہ روزے قبول, ہماری نمازیں قبول, ہمارے لاکھوں اور کروڑوں روپے لگائے ہوئے جانور کی قربانی مقبول ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو ختم نہ کیا, جانوروں کی بوٹیاں بنا ڈالی اور ان کو ختم کر کے کھا گئے, کھلا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن اگر یہ چیز جو اثر ختم کرنے والی تھی اس کو ختم نہ کیا تو پھر ہمارے لمحہ فکر یہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.